کہا یزید کے پاس جانے دو، یزید میرا رشتہ دار ہے، یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اپنا معاملہ یزید سے خود طے کر لوں گا۔ اب مجھے بتلاؤ، اگر یزید جابر، زانی، شرابی، چور اور ڈاکو ہے تو حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ کہا یزید کے پاس جانے دو، یزید میرا رشتہ دار ہے، یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اپنا معاملہ یزید سے خود طے کر لوں گا۔ اب مجھے بتلاؤ، اگر یزید جابر، زانی، شرابی، چور اور ڈاکو، مجھے بتلاؤ اگر یزید جابر، زانی، شرابی، چور اور ڈاکو ہے تو حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ یہ تینوں شرائط دنیا کی ہر تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، اور مزے کی بات ہے اہل تشریح کی کتابوں میں یہ تینوں شرطیں موجود ہیں۔ اور ابن زیاد نے جب یہ شرطیں سنی، قاصد پہنچا تو بڑا خوش ہوا کہ جب یزید کے پاس چلے جائیں گے معاملہ اپنا طے کر لیں گے، لیکن شمر پلیت وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا مت جانے دیں، پہلے ابن زیاد کی ہاتھ پر، آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کرے یزید کی تو پھر انہیں آگے جانے دو۔ یہ ساری شرارت شمر اور ابن زیاد کی تھی۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کیجئے، کہا شہادت قبول ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے، یہ تو قاتل ہے، یہ تو قاتل آدمی ہے، اس نے میرے ایلچی قیس کو شہید کیا ہے، اس نے میرے رضائی بھائی عبداللہ کو شہید کیا ہے۔ اور مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، کوفی بڑے ظالم، کوفی بڑے ظالم، عبداللہ کو محل سے گرا دیا گیا تھا، ابن زیاد نے محل کے اوپر سے گرا دیا، ہڈیاں چٹک گئی، زندہ ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ ایک کوفی اہل بیت سے محبت کا دعوے دار آیا اور خنجر سے اس کی گردن کو ذبح کر دیا۔ لوگوں نے ملامت کی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کی سسکیاں نہیں دیکھی جا سکتی، اس لیے ذبح کر دیا۔ ان کوفیوں پر اعتبار کرتے ہیں، ان کے دین کو اپنا دین سمجھتے ہو، یہ دین کے بھی دشمن ہیں، سادات کے بھی دشمن ہیں، یہ نواسہ رسول کے بھی قاتل ہیں۔ کبھی بھی حقائق پر پردہ مت ڈالیے۔ مجھے بتلاؤ، بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے صحابہ کو یہ دعوت دی کہ خروج کیجئے، سب نے انکار کر دیا۔ علی کا بیٹا محمد بن علی، جسے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، غیر فاطمی اولاد، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد علی نے شادیاں کی تھی اور کئی شادیاں کی تھی، ان میں ایک محمد بیٹا نکلا ہے۔ محمد بن حنفیہ سے کہا گیا حسین کا ساتھ دیجئے، فرمایا نہیں دیتا۔ کیوں؟ میں یزید کے گھر کے اندر رکھ کر آیا ہوں، میں نے اسے 5 وقت کا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اور دیندار پایا، یہ ہمارے گھر کی شہادت ہے۔ ہم جو صبح شام اٹھتے ہیں، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوئیے، اور کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں، ہم کسی کو دین کی دعوت، ہمیں یاد ہے ہم نے توحید جب قبول کی، صحیح معنوں میں اسلام سمجھا، ہمارا سارا خاندان نقوی اور زیدی سید ہے، ان میں ماتم کرنے والے بھی ہیں، میرے نانا ماتم کیا کرتے تھے، ان میں سنی حضرات بھی ہیں،
ہم انہیں توحید کی دعوت دیتے وہ پہلا سوال یہ کرتے یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے یاد ہے میری دادی اماں پانی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پانی پلائیے، لیٹ ہو گئے گلاس دھوتے ہوئے، کہتی ہے یزیدی یہ شمر، یہ معروف ہے فکریں، ایک شخص کو اتنا بدنام کر دیا گیا، بد سے بدنام ہوا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ امام الدعوہ، جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور سعودیہ میں مسلمانوں کی حکومت کا قیام ہوا، اس کو اتنا بدنام کر دیا ہے سنیوں نے، کسی کو گالی دینی ہو تو اس کا نام وہابی رکھ دیا جائے۔ وہ سکھ نے، وہ مولوی اور سکھ کا جھگڑا، ادھار لیتا تھا اور پیسے نہیں دیتا تھا، گاؤں کے لوگ بھی اس کی دکان سے مال لیا کرتے تھے، اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا، مولوی نے کہا پیسے کیسے، مولوی کو تو حرام لگی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، یہ اس کو کافر کہے وہ اس کو کافر کہے، دونوں آپس میں لڑے، مولوی کی دکانداری چلتی رہے۔ اس نے کہا جی پھر آئندہ پھر راشن نہیں دوں گا، اس نے کہا پھر میں ٹھیک ہے کلام کر دوں گا۔ صبح اٹھا اور مولوی نے اسپیکر میں اعلان کر دیا فلاں دکاندار بابی ہو گیا، کوئی اس سے کوئی چیز نہ خریدے، دکانداری ٹھپ ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر آیا اور کہنے لگا جی مفت لیجیے، یہ بابی پورے کا لیبل ختم کریے۔ اس نے کہا جی وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے یزید کو بدنام کر دیا گیا، اور یزید کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا۔ علی کا بیٹا محمد حسین کا بھائی وہ گواہی دے رہے ہیں میں نے نمازی پایا، میں نے سنتوں کو تلاش کرنے والا پایا۔ ایسے یزید کو بدنام کر دیا گیا، اور یزید کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا۔ علی کا بیٹا محمد حسین کا بھائی وہ گواہی دے رہے ہیں میں نے نمازی پایا، میں نے سنتوں کو تلاش کرنے والا پایا۔